فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام شرکا کا، ساتھیوں کا، ماؤں بہنوں، بزرگوں کا، بچوں کا قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جانب سے، ہم اراکین رابطہ کمیٹی کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی یہ چھوٹی سی تقریب بظاہر ایک چھوٹی سی تقریب ہے، لیکن آج یہاں جمع ہونے کا مقصد بہت بڑا ہے، اور وہ بڑا اس لیے کہ آج قائد تحریک جناب الطاف حسین کی کتاب جس کا عنوان ہے سچی باتیں، اس کتاب کی تقریب رونمائی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ لیے ہوئے ہے۔ تو اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کرنے کے سلسلے میں اس کا ہم آغاز کریں گے خدائے بزرگ و برتر کے مبارک نام سے۔ میں درخواست گزار ہوں MKM UK کے آرگنائزر ہاشم اعظم بھائی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کریں۔ ہاشم اعظم بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ہاشم اعظم بھائی کے اس تلاوت قرآن مجید سے تقریب کا آغاز باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تقریب ہے سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست دیکھی جا رہی ہے دنیا بھر میں، پاکستان سمیت۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس تقریب کو دیکھنے والے تمام وفا پرست ساتھیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں بزرگوں کو، ملینیلز کو، انہیں بھی بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہاں ہمارے UK کے بہت پرانے ساتھی موجود ہیں جو اگرچہ خود شاعر نہیں، لیکن میں انہیں ہمیشہ حافظ کلام کہتا ہوں کہ انہیں بہت سے شعراء کے بہت کلام یاد ہیں۔ ان کا بیان، ان کا انداز بیان، ان کا حسن انتخاب وہ بہت اچھا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں MKM UK کے سینئر کارکن عثمان خان بھائی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک خوبصورت نظم وہ ہمیں اور تمام لوگوں کو جو اس وقت اس تقریب کو براہ راست دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے پیش کریں۔ عثمان خان بھائی۔ بابا مہاجر قوم محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور
میرے تمام تحریکی ساتھیوں اور تمام بزرگ مائیں بہنیں، میں چند اشعار محترم قائد تحریک کی شخصیت کے متعلق پیش کروں گا، لیکن وہ اشعار جو ہیں وہ ان کی شخصیت تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ میرے تھوڑا سا دل میں ہے جو میں پیش کر سکوں۔ وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جو بڑے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، جو بڑے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، وہ زمین پہ رہ کے بھی ایک آسماں بنتا گیا۔ جو بڑے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، وہ زمین پہ رہ کے بھی ایک آسماں بنتا گیا۔ دی لبوں کو نغمہ جمہور کی اس نے ترنگ، دی لبوں کو نغمہ جمہور کی اس نے ترنگ، جس قدر تھے بے زباں ان کی زباں بنتا گیا۔ دی لبوں کو نغمہ جمہور کی اس نے ترنگ، جس قدر تھے بے زباں ان کی زباں بنتا گیا۔ جاگ اٹھے سوئے ہوئے اس کی نئی آواز پر، جاگ اٹھے سوئے ہوئے اس کی نئی آواز پر، یوں وہ سناٹوں کے صحرا میں اذاں بنتا گیا۔ جاگ اٹھے سوئے ہوئے اس کی نئی آواز پر، یوں وہ سناٹوں کے صحرا میں اذاں بنتا گیا۔ اور دور فقے اس طرف اس نے بڑھائے جب قدم، دور فقے اس طرف اس نے بڑھائے جب قدم، اس کا جو نقش قدم تھا جاویداں بنتا گیا۔ دور فقے اس طرف اس نے بڑھائے جب قدم، اس کا جو نقش قدم تھا جاویداں بنتا گیا۔ اور وہ نقش وہ کرتا گیا ہر دل پہ اپنا حرف حرف، نقش وہ کرتا گیا ہر دل پہ اپنا حرف حرف، جو نہ مٹ پائے ایک ایسی داستاں بنتا گیا۔ نقش وہ کرتا گیا ہر دل پہ اپنا حرف حرف، جو نہ مٹ پائے ایک ایسی داستاں بنتا گیا۔ بن گیا اس کا شعور آئین تزئین چمن، بن گیا اس کا شعور آئین تزئین چمن، تن کا اس کے دم سے آشیاں بنتا گیا۔ بن گیا اس کا شعور آئین تزئین چمن، تن کا اس کے دم سے آشیاں بنتا گیا۔ اس نے سچائی سے چھیڑی بات اپنے عصر کی، اس نے سچائی سے چھیڑی بات اپنے عصر کی، اس کا جو سامع تھا اس کا ہم زباں بنتا گیا۔ اس نے سچائی سے چھیڑی بات اپنے عصر کی، اس کا جو سامع تھا اس کا ہم زباں بنتا گیا۔ اور وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جو برے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، جو برے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، وہ زمین پہ رہ کے بھی ایک آسماں بنتا گیا۔ جو برے نہ سر تھے ان پہ صاحباں بنتا گیا، وہ زمین پہ رہ کے بھی ایک آسماں بنتا گیا۔ دی لبوں کو نغمہ جمہور کی اس نے ترنگ، دی لبوں کو نغمہ جمہور کی اس نے ترنگ، جس قدر تھے بے زباں ان کی زباں بنتا گیا۔ اور جاگ اٹھے سوئے ہوئے اس کی نئی آواز پر، جاگ اٹھے سوئے ہوئے اس کی نئی آواز پر،
यूं वो सन्नाटों के सहरा में अदा बनता गया। और दूर फक्के उस तरफ उसने बढ़ाए जब कदम, दूर फक्के उस तरफ उसने बढ़ाए जब कदम, उसका जो नक्शे कदम था जावदा बनता गया। नक्श वो करता गया हर दिल पे अपना हर फर्द, नक्श वो करता गया हर दिल पे अपना हर फर्द, जो न मिट पाए एक ऐसी दास्तां बनता गया। और बन गया उसका शऊर आईने तज़ीने चमन, बन गया उसका शऊर आईने तज़ीने चमन, तिनका उसके दम से आशियां बनता गया। और उसने सच्चाई से छेड़ी बात अपने असर की, उसने सच्चाई से छेड़ी बात अपने असर की, उसका जो सामे था उसका हमज़बां बनता गया। और वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये थे उस्मान भाई, जिन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन नज़्म पढ़कर हमारी इस महफ़िल को गरमाया। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कासिम अली रज़ा भाई से, जिन्होंने ये जो किताब आप जिसकी आज तकरीबी रुनुमाई हो रही है, सच्ची बातें, इस किताब की तश्कील में, इसकी कंपोजिंग और इसको बिल्कुल इसके आखिरी मरहले तक पहुंचाने में कासिम भाई ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कासिम अली रज़ा भाई से कि वो आएँ और अपनी खैरात इज़हार करें। कासिम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। वाजिबुल सद एहतराम बाबा मुहाजिर कौम मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान भाई, अरकान राब्ता कमेटी, यहाँ मौजूद माँओं, बहनों, बेटियों और अज़ीज़ तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई एक इल्म दोस्त शख्सियत हैं। अल्ताफ़ हुसैन भाई के नज़दीक वो इल्म जिससे औरों को फ़ायदा न हुआ, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के नज़दीक कि वो इल्म जिससे औरों को फ़ायदा न हुआ हमारे आगे बराबर है, वो हुआ न हुआ। एक बात कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले पाकिस्तान में और दुनिया भर में रहने वाले कारकुनान, हमदर्द अच्छी तरह जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। जिंदगी का कोई भी मौजू उठाइए, अल्ताफ़ भाई ने कभी तहकीक के बगैर, सबूत और शवाहिद के बगैर कोई बात नहीं कही। जो किताब सच्ची बातें जिसकी आज रूनुमाई होने वाली है, उसमें सिर्फ तन्हा मेरा कोई किरदार नहीं है, पूरी राब्ता कमेटी और सेक्रेटेरिएट के साथियों ने टीम वर्क की तरह यहाँ पे काम किया। और इस किताब की जो तारीफ के असल हकदार कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, जिन्होंने दर्जनों किताबों की रिसर्च की। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में तारीख़ को मस्ख किया जा चुका है, और जो तलबा और तालिबात को, नौजवान नस्ल को जो पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ाई जाती है, वो सिवाय झूठ, मक्र और फरेब के और कुछ नहीं। और कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई सच्ची बातों के ज़रिए
آنے والی نسلوں کو حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں، ان کو ٹریک پہ رکھ رہے ہیں تاکہ کوئی مکر اور فریب کے ذریعے آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے فروری اور مارچ 2017 میں اپنی دن رات کی محنت، درجنوں کتابوں کے مطالعے کے بعد، ریسرچ کے بعد، حقائق پر مبنی حالات اور واقعات کو نچوڑ کر نوجوان نسل، طلباء و طالبات، بالخصوص ملینئرز کے لیے آڈیو لیکچرز کا اہتمام کیا، اور یہ کتاب سچی باتیں الطاف بھائی کے آڈیو لیکچرز پر مبنی اور مشتمل ہے۔ ہم تحریک کے تمام کارکنان قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی تاریخ کے اصل حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر رکھا ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، آپ نعمت بے بدل ہیں، مہاجروں کے لیے ہی نہیں، پاکستان بھر کے مظلوموں کے لیے اللہ رب العزت آپ کو صحت یاب رکھے، درازی عمر عطا کرے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ جیے مہاجر، جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ اس کتاب کے سلسلے میں دو ساتھیوں کا تذکرہ ہم ضرور کرنا چاہیں گے۔ کتاب کے اس قائد تحریک کے لیکچرز کی کمپوزنگ کے سلسلے میں ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبر، بہت سینئر ساتھی ارشد حسین بھائی نے بھی بہت بڑا اس میں حصہ ادا کیا ہے کمپوزنگ میں۔ اور اس کتاب کے جب مرحلہ آیا اس کی پرنٹنگ کا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنی تاریخ کے ایک بدترین، ہماری تحریک، ہماری قوم جبر کے اس مرحلے سے گزر رہی ہے۔ تو پاکستان میں اس کتاب کا شائع ہونا ناممکن تھا، لہذا پھر یہی طے ہوا کہ اس کتاب کو یہاں شائع کرایا جائے۔ تحریک کے مالی حالات بھی اچھے نہیں، یہاں پرنٹنگ کا خرچہ بھی بہت آتا ہے، تو بہت بھاگ دوڑ کی گئی، اور اس بھاگ دوڑ میں رابطہ کمیٹی کے رکن سفیان یوسف بھائی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اس کی پرنٹنگ کے سلسلے میں، اور اس کی کتاب کا ٹائٹل بنانے میں بھی آپ دیکھیں گے، باقاعدہ اس کی جب باقاعدہ نمائی ہوگی کہ اس کے سلسلے میں ٹائٹل بنانے میں بھی سفیان بھائی نے ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور تو اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے قائد تحریک نے 2 فروری کو آپ نے دیکھا کہ اپنے تاریخی خطاب میں تاریخی اعلان کیا کہ مہاجروں، پشتونوں، بلوچوں اور دیگر قوموں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حق کی خود ارادیت دیا جائے، اور سلسلے میں قائد تحریک نے پشتونوں، بلوچوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور مشترکہ طور پر اقوام متحدہ میں اپنی قوم کا کیس مشترکہ طور پر پیش کریں، اور اس لیے کہ
پاکستان میں انصاف کے تمام راستے اور دروازے بند کر دیے گئے. اس پر شاعر عوام حضرت حبیب جالب نے اپنی ایک نظم میں شاید ایسے ہی دن کے لیے، آج ہی کے لیے کہا تھا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے. یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے. اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا. اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا. یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے. ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا. ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا. نہیں پرواہ ہمیں یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے. اور ہمارے ذہن میں یہ شعر اور قائد تحریک کا 2 فروری کا خطاب سلام ہے حضرت حبیب جالب کو. فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. اور ہزاروں ساتھی ماور عدالت قتل کر دیے گئے. اور ہم سے ہمارے بڑے بڑے سپوت ہماری قوم کے آسمان کے جگمگاتے ستارے، کہیں چیئرمین عظیم طارق ہوں تو کہیں ڈاکٹر ایمان فاروق شہید انقلاب ہوں، کہیں حضرت امجد صابری ہوں، کہیں سید علی رضا عابدی ہوں، اور کہیں وہ عظیم پروفیسر 72 سالہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف جنہوں نے ہزاروں طلبہ کو شعور، فکر، صرف کتابی نہیں وہ علم دیا جو انسانوں کو انسان بناتا ہے. ایسے ایسے عظیم ہستیاں، ایسے ایسے عظیم لوگ ہم سے چھین لیے گئے اور پورا ملک خاموش رہا. تو حضرت جالب فرماتے ہیں ہمارے قتل پر جو آج ہیں خاموش کل جالب. ہمارے قتل پر جو آج ہیں خاموش کل جالب. بہت آنسو بہائیں گے، بہت داد وفا دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. ہزاروں سلام، لاکھوں سلام شاعر عوام حضرت حبیب جالب پر. وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، اور جب تک اس روئے زمین پر غریب اور محروم اور مظلوم لوگ، بے زبان لوگ روتے سسکتے رہیں گے، ان کی دہائیوں میں ہمیشہ جالب زندہ رہیں گے. چونکہ آج رونمائی ہے قائد تحریک الطاف حسین کی کتاب سچی باتیں، تو سچی ہی باتیں قائد تحریک نے سکھائی ہیں. ہمیشہ وہ خود یہ کہتے آئے ہیں کہ اچھی بات، سچی بات، سچی بات، اچھی بات. تو اس سچی باتوں کو مزید آپ تک پہنچانے کے لیے میں درخواست گزار ہوں رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر ندیم احسان بھائی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود ڈپٹی کنوینر قاسم علی رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، میری ماؤں، بہنوں اور برطانیہ کے سینٹرل آرگنائزر اراکین سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی چیپٹر انچارجز، اور اس تقریب کو پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں السلام علیکم. وطن تھا تو آزادیاں ڈھونڈتا تھا، وطن تھا تو آزادیاں ڈھونڈتا تھا، اب آزاد ہوں تو وطن ڈھونڈتا ہوں. آج کی یہ تقریب رونمائی سچی بات ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے صرف ہمیں یہی درس ملا ہے، یہی تبلیغ ملی ہے، یہی تعلیم ملی ہے اور یہی تربیت ملی ہے، کیونکہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کے قائد الطاف حسین بھائی صرف سچ بولتے ہیں اور حق بولتے ہیں، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے. تو الطاف بھائی نے جب 22 اگست پاکستان مرد آباد ہوا، تو اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اور ISI نے جو قیامتیں ڈھائیں، وہ آپ سب کے اور ہم سب کے سامنے ہیں. الطاف بھائی ایک ایسے قائد ہیں کہ جو کہ استاد بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، جو مبلغ بھی ہیں، جو مسیحا بھی ہیں، جو ویژنری لیڈر بھی ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، تحریک ایمان، کہ ہم سب کو، پوری قوم کو منزل تک پہنچانے والے سربراہ بھی ہیں انشاءاللہ. تو جب 22 اگست ہوئی ہے، اس سے قبل الطاف بھائی نے ہمیشہ روایت شکنی کی ہے. جو روایات رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اس سے یکسر جدا، منفرد. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر اس سے قبل جب الطاف حسین بھائی یہاں برطانیہ میں آئے 27 برس قبل، اور دن رات الطاف بھائی کا رابطہ وہاں پر کارکنان سے اور عوام سے رہا، اور الطاف بھائی نے اپنے خطابات ٹیلی فون کے ذریعے سٹارٹ کیے، تو وہاں پر بڑی باتیں بنی اور بڑا یہ کہا گیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے. مگر پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ جن نے الطاف بھائی پر تنقید کی تھی اس حوالے سے، وہ خود مجبور ہوئے انہیں ٹیلی فون خطابات پہ. یہ قدرت کا مکافات عمل ہے. تم کتنے ہی قوانین بنا لو اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، مگر اللہ رب العزت کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں. 22 اگست 2016 کے بعد الطاف بھائی کی تحریر، تصویر، تقریر پر پابندی لگ چکی ہے، اور الطاف بھائی کا گھر 90 اس پہ تالا لگ چکا ہے. اور یہ جو غداران قوم و ملت ہیں، ان سب کا عمل اور کردار آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے. میسو ملٹری کریک ڈاؤن MKM پر اور الطاف بھائی کے چاہنے والوں پر ہو رہا ہے، پوری مہاجر قوم پر ہو رہا ہے، گزشتہ 5.5 برس سے ہو رہا ہے، اور اسپیشلی 22 اگست 2016 کے بعد اس میں انتہائی شدت آ گئی. سارے معاملات آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہیں. تو ہم اور آپ
جب پاکستان میں ہوتے تھے، جب الطاف بھائی پاکستان میں ہوتے تھے، تو الطاف بھائی فکری نشستیں کیا کرتے تھے، اور ان فکری نشستوں کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیز کرتی تھی کہ شہر میں ہنگامے کرواتی تھی، اس کے جو زر خرید اس کے پیڈ ایجنٹس کے ذریعے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اس میں تعطل آ جاتا تھا فکری نشستوں میں. آپ اور ہم سب جنہوں نے فکری نشستیں اٹینڈ کی ان کو سب اچھی طرح یاد ہوگا. اس وقت بھی الطاف بھائی کا جو مین فوکس تھا، جہاں پر ایم کیو ایم اپنے علاقوں میں کام کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ موجود، مگر الطاف بھائی کا شروع سے فوکس جو ملینیلز رہے، نوجوان رہے ہیں، طلباء و طالبات رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے، آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ الطاف بھائی 3 دفعہ سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اپنے علاج کے لیے. ظاہر ہے کہ جو کریک ڈاؤن الطاف بھائی کی جو گرفتاریاں، تشدد ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی، تو الطاف بھائی 88 سے قبل جو ہے وہ سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے تھے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ان کے زیر علاج ویزیگو یوریٹرک ریفلکس جو ان کی بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ جگار کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے، جسمانی اور ذہنی. مگر اس وقت بھی، اس کے بعد جب 88 میں بلدیہ آئی ہے تو اس کے بعد الطاف بھائی عباسی شہید میں ایڈمٹ ہو. اس کے باوجود کہ الطاف بھائی کا علاج ہو رہا ہے، الطاف بھائی بستر پر ہیں ہاسپٹل کے، اس کے باوجود الطاف بھائی ہم سب کی تربیت کرتے تھے، لیکچرز دیتے تھے، اور رات بھر لیکچرز دیتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے تاریخی حوالوں سے، اور یہ بتاتے تھے کہ بحیثیت ایک مہاجر کے، یعنی میں ایک کارکن ہوں، الطاف بھائی کا فالوور ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمام ساتھی، کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو وہ جو فکر اور سوچ اور جو نظریہ اور جو تربیت آپ اور ہم سب کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں الطاف بھائی کے ساتھ ہم نے وہ فکر اور سوچ لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے میسو کریک ڈاؤن کے باوجود، 40 سالہ جد و جہد الطاف بھائی کی، دن رات کی، اس کے باوجود 7 کروڑ مہاجروں کے دلوں سے اور ذہنوں سے وہ الطاف حسین بھائی کو نہیں نکال سکے. وہ نہ نکال سکتے ہیں. تو جب 22 اگست 2016 ہوئی، جو حالات اور واقعات آپ کے اور ہم سب کے سامنے، الطاف بھائی کو جو فکر اپنی قوم کی اور قوم کے افراد کی، وہ آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے. آپ ہم سب سے زیادہ آپ گوائیں یو کے اوورسیز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو کے کا جو کردار ہے اوورسیز یونٹس میں، جہاں سب کے کردار ہیں، وہاں آپ کا ایک سب سے اہم اور تاریخی کردار ہے. ماشاءاللہ سے کہ آپ نے الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈے 1 سے. اس کتاب کے حوالے سے، اور جو یہ 7 لیکچرز ہیں الطاف بھائی کے، تاریخی حقائق پر مبنی، ایسے حقائق اور ایسی تاریخ جو پاکستان میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اس میں آپ کو نہیں ملیں گی. الطاف بھائی نے پوری ریسرچ کی، پوری ریسرچ، دن رات ریسرچ کی، اور یہ تمام آڈیو لیکچرز 7 آڈیو لیکچرز ہیں.
9 फरवरी 2017 को पहला लेक्चर था, उसके बाद फिर 11 फरवरी, 13 फरवरी, 18 फरवरी, 27 फरवरी, फिर 3 मार्च और लास्ट लेक्चर 11 मार्च 2017। तो ऑलमोस्ट 31 डेज। तो ये पूरी रिसर्च, अब मुस्तफ़ा भाई ने तो नाम ले दिए, मगर मैं कहने में थोड़ा सा लुकनत आती है, क्योंकि तमाम साथियों की मेहनत है ना। मगर मंजूर भाई को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा इसमें। ये मंजूर भाई ने ऑडियो खिताबात, अल्ताफ़ भाई के जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड करना, और यहाँ ही पर आपके COC के रुकन UK के आसिफ सईद भाई, तो माशाल्लाह से वैसे इट्स ऑल टीम वर्क, क्योंकि पूरा टीम वर्क है। मैं मुस्तफ़ा से शिकायत है कि मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। जस्ट ये लाइटर नोट पे लीजिएगा इसको। हम सब कारकुन हैं, हम सब अल्ताफ़ भाई के फॉलोअर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ भाई ने इन लेक्चर्स में, इन ऑडियो लेक्चर्स में जो तारीख़ बयान की है, वो खुसूसन मिलेनियल्स को जो मुखातिब किया है, जो उनकी तरबियत की है, जो उनकी फ़िक्री तरबियत की है, जो उनको पुकारा है और जो उनको बताया है, ये इन ऑडियो लेक्चर्स में जो अल्ताफ़ भाई ने जो सच बयान किया, जो सच्ची बातें बयान की हैं, वो पाकिस्तान की कम से कम पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी और किताबों में नहीं मिलेंगी। क्योंकि जिस मुल्क में ये ना बताया जाए कि 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, और मिलेनियल्स को ये ना पता हो कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो वो सच कैसे बयान करेंगे? तो सच बयान ही नहीं किया जा सकता वहाँ पर। तो जो अल्ताफ़ भाई की सच्ची बातें, ये ऑडियो लेक्चर्स, 7 ऑडियो लेक्चर्स, ये तमाम के तमाम, और ये बहैसियत अल्ताफ़ भाई के कारकुन के मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी बात किसी को भी अगर कोई चैलेंज कर सकता है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि ठीक है, चैलेंज करके दिखाओ तुम। अल्ताफ़ भाई की बात तो बहुत बात नहीं। These are all historical, philosophical and factual lectures, and nobody can challenge all these facts and truth. यहाँ पर मैं 2-3 बातें करूँगा और फिर अल्ताफ़ भाई से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि अल्ताफ़ भाई इस सच्ची बातें अल्ताफ़ भाई की जो रूनुमाई है इस किताब की, अल्ताफ़ भाई हमें इजाज़त दें तो फिर हम करें। मगर उससे कबल के 2 फरवरी को अल्ताफ़ भाई ने एक अहम तारीख़ी और इनकलाबी खिताब किया। उसमें तमाम मज़लूम कौमों को से मुखातिब थे अल्ताफ़ भाई, और उसमें अल्ताफ़ भाई ने तमाम मज़लूम कौमों से, महाजिर, बलोच, पश्तून, दीगर मज़लूम कौमों से कहा कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स कॉल फॉर एंड आस्क फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूनाइटेड नेशंस में, यानी हक़ खुद इरादियत। अल्ताफ़ भाई ने अलहदा बात नहीं की कि महाजिरों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की, उन्होंने ज्वाइन, कंबाइन तमाम मज़लूमों को कहा कि हम सबको मिलकर यूनाइटेड नेशंस में जाकर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए। अल्ताफ़ भाई ने उन सबको, तमाम मज़लूम कौमों को, मैं दरख्वास्त करूँगा कि अल्ताफ़ भाई का वो पीस जो है अल्ताफ़ भाई के ख़िताब का 2 फरवरी 2019 सैटरडे, वो अगर सुना दें और देख लें हम सब। बलोच,
پشتون مہاجر اکابرین، آپ مجھے نام دیں میں آپ کو نام دوں گا، پشتون مجھے نام دیں میں پشتونوں کو دوں گا، میں بلوچ رہنماؤں کو دوں گا، جو ملک سے باہر ہے وہ مل کر ایک سوشل کانٹیکٹ متفقہ طور پہ بنا کر اقوام متحدہ جا کر اپنے علاقوں کو پنجابی فوجی جرنیل جو ہیں ان کی غلامی ظلم و بربریت سے نجات دلانے کے لیے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مقدمہ مشترکہ طور پر دائر کریں. میں بلوچ اور پشتونوں کا جواب سننا چاہتا ہوں لیڈروں کا کہ آپ اگر چاہیں گے اس فوج کے ساتھ رہنا تو یہ آپ کو حقوق نہیں دے گی. جو حق خدا دیکھیں آزادی حاصل کرنا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگنا، فریڈم کی بات کرنا اگر گناہ ہوتی تو پھر یوم آزادی منانا بند کر دیا جائے. میں پشتونوں سے، بلوچوں سے، مہاجروں سے کہتا ہوں نیو سوشل کانٹریکٹ کا وقت آ گیا ہے. آؤ مل کے نیو سوشل کانٹیکٹ کریں میرے بلوچ بھائیوں، پشتون مہاجر بھائیوں، ہم سب مل کے نیو سوشل کانٹیکٹ بنائیں. قبائلی علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں، مہاجر بستیوں میں، شہروں میں فوجی آپریشن فوری طور پہ بند کیا جائے. فوج کی ملک میں جو مداخلت ہے سیاست میں وہ بند کی جائے. سلطنت کے بجائے اسے ملک، جمہوری ملک بنایا جائے. اسٹیٹوکریٹک گورنمنٹ وی ڈو ناٹ وانٹ اسٹیٹوکریٹک گورنمنٹ، وی وانٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ. یہ آپ نے سنا الطاف بھائی نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو بات کی، صرف مہاجروں کے نہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں. فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج حق کو کچل نہیں سکتی. فوج چاہے کسی یزید کی ہو، اور لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو، تو یہ فوج نہیں کر سکتی. اس فوج نے جو ظلم و ستم روا رکھا ہے مہاجروں، بلوچوں اور پشتونوں کے ساتھ، اب پوری دنیا اس سے آگاہ ہوتی جا رہی ہے. یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کا بھی جو آرڈر آیا ہے، ججمنٹ آئی ہے، وہ آپ سب کے، ہم سب کے سامنے. میں اس طرف ابھی جانا نہیں چاہتا. تو الطاف بھائی کے اوپر جب 22 اگست 2016 کے بعد تو جناب تمام کانٹیکٹس منقطع، ادھر پابندی، ادھر پابندی، یہ پابندی، وہ پابندی. تو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے الطاف بھائی نے خطابات کرنے شروع کیے، جس میں سے یہ 7 لیکچرز بھی شامل ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ ناؤ دے آر فیلنگ دا ہیٹ. کہ الطاف بھائی کے جو لیکچرز ہیں، الطاف بھائی کا جو کانٹیکٹس ہیں، الطاف بھائی کے جو پیغامات ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہے ہیں. تو وہ 2:30 بجے جو اٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے، تو وہ 5th جنریشن وارفیئر. تو ویلکم ابورڈ آصف غفور صاحب. شروع آپ نے کیا نا، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ الطاف بھائی کی قیادت میں. And you'll see it pretty soon انشاءاللہ. اس الطاف بھائی کے جو 7 لیکچرز، آڈیو لیکچرز پہ مبنی سچی باتیں، اس کی جو قیمت ہے
ویسے تو یہ تو انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ حالات آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو یہ 5 پاؤنڈ اس کی قیمت رکھی گئی، قیمت خرید. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس تقریب کے اختتام کے بعد پھر آپ تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں اس کو مجھ سمیت سب اس کو خریدیں گے، اور جو اوورسیز یونٹس ہیں وہ پھر وہ اپنی مقامی کرنسی کے مطابق اس کا وہ دیکھ لیں کہ ڈالرز ہیں تو رینڈ ہیں تو باقی جو بھی آسٹریلین ڈالرز ہیں تو وہ اپنے حساب سے دیکھ لیں. اور پاکستان کے ساتھیوں کے لیے وہ ہم اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو ان ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ یہ سچی بات ہے الطاف بھائی کی یہ اویلیبل ہوگی، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ساتھیوں کو آگاہ کر دیں گے. یہاں پر آپ ہم سب موجود ہیں اور یقیناً ظاہر ہے کہ ہم جب انٹرنیشنل سیکریٹریٹ آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے خواہش و دعا یہی ہوتی ہے کہ الطاف بھائی سے بات ہو جائے، الطاف بھائی کو ہم سن لیں، کیونکہ مجھے اور کسی کو تو سننے یہاں آتے نہیں ہیں. تو یہاں پر ہم سب الطاف بھائی کے لیے آتے ہیں اور الطاف بھائی کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں. ان سچی باتیں جو لیکچرز ہیں، تو الطاف بھائی جیسا قائد اور لیڈر ہماری آپ کی تربیت وہ آئینی معاملات میں بھی کر رہے ہیں، قانونی معاملات میں بھی کر رہے ہیں، سائنسی معاملات میں بھی کر رہے ہیں، شرعی معاملات میں بھی کر رہے ہیں، تاریخی معاملات میں بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی معاملات تو اپنی جگہ ہی ہیں. تو وہ کون سی فیلڈ ہے کہ جس میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے آپ کی ہماری ہم سب کی تربیت نہ کی ہو؟ اور وہ کون سا ایسا موضوع ہے کسی بھی فیلڈ کا کہ جس کو الطاف بھائی نے مفصل اور مدلل انداز میں آپ تک اور ہم تک نہ پہنچایا ہو؟ اور جتنے بھی جغادری بنتے ہیں ان فیلڈز کے وہ چیلنج نہیں کر سکتے الطاف بھائی کے فکر اور فلسفہ کسی بھی فیلڈ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، چاہے سائنس ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے آئین ہو، چاہے قانون ہو، تو وہ چیلنج نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر پائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر ہم یہاں موجود ہیں، سچی باتیں اس میں آپ کو تحریک پاکستان کے اکابرین کی تصاویر بھی نظر آئیں گی. سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح خان، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح. تو میں چاہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہمیں اجازت دیں تو پھر ہم اس کی باقاعدہ رونمائی کر سکیں. الطاف بھائی کی سچی باتیں جو آڈیو لیکچرز ہیں، 1 منٹ دے دیجیے گا. تو ظاہر ہے کہ ہم الطاف بھائی سے اجازت چاہیں گے، اور میں صفیہ آپا سے بھی کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں تو آپ اپنے دستے مبارک سے، میں پیر صاحب سے اجازت لے لیتا ہوں. اچھا اس میں بھی بڑی السلام علیکم بھائی. پیر صاحب آپ کی اجازت سے
आ जाइए मजदूर भाई, आशिम भाई आप भी आ जाइए। आ जाइए। मंजूर भाई क्या? सलीम भाई आ जाइए। ठीक तो है, कुछ चाहिए तो सही। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। लेक्चर है, सच्ची बात है, इसको देख के मैं बहुत, वैसे तो आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, हमारे पास है भी हमारे घर पे, लेकिन ये किताब जो देखी मैंने, सच्ची बातें, जिसका हेडिंग है, यह हमें बहुत अच्छा लगा भाई। और इंशाअल्लाह ताला इस किताब के लिए सच्ची ही बातें होंगी हर जगह। आप और अता भाई आपने हमेशा सच ही बोला है, आपने कभी गलत बात नहीं बोली, आपने कभी किसी को झगड़ा लड़ाई लड़ने के बारे में कभी नहीं बातें की, आपने मोहब्बत की बातें की, आपने प्यार की बातें की। आप दुनिया के सबसे अच्छे मेरे कायद है। और भाई आप हमेशा से थे हमारे दिल में और हमेशा रहेंगे भाई। हो सकता है इस दुनिया में से हम चले जाएं, लेकिन वहाँ से भी आके देखूंगी जरूर मैं आपको। तो भाई ये किताब बहुत ही मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें भाई ने जो लिखा है वो बिल्कुल सच बात लिखी होगी और सच बात लिखा है उन्होंने। उसको आप लोग अगर पढ़ें और देखें क्या है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत भाई भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होंगे। सच्ची बात अल्लाह को भी बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। सच्ची बात, आप किसी के लिए झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी को जिस तरह से भाई के खामखाही का बगैर कुछ, यानी इंसान गुस्से में तो बहुत कुछ बोल देता है, उससे क्या होता है। इधर आ जाए तो ये कि भाई पर जैसी पाबंदी लगाई गई है, आई डोंट थिंक सो इज वेरी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही जलील इंसान है जिसने ये पाबंदी लगाई है। बिल्कुल जलील है। अपने ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हो, बहुत सारी बातें तो तुम करते हो, हम सुनते हैं जो तुम करते हो, लेकिन ये पैसा है ना, कुर्सी है, कोई नहीं बोल सकता है। और एक बात यह है कि ये जो एस्टेब्लिश जो हैं, जिन्होंने किया ये काम, ये हरकत बदतमीजी की, ये खुद वैसे ही है, खुद है। दूसरे को जब खुद तो चोर रहता है, दूसरे को भी चोर कहता है, तो खुद है बदतमीज इंसान। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। सफिया बाजी को कुर्सी पे बैठा दे, सफिया बाजी को कुर्सी पे। भाई को बोलेंगे बिठा के बात करें। बात कर रहे हैं, इधर बिठा लें, बैठ के बात करें। आइए, हाँ ये सफिया पर बैठ के बात जी भाई, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ भाई कि आप हमेशा लिखते रहते हैं, अपने लोगों को
समझाते रहते हैं, प्यार की बातें करते रहते हैं, मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, लेकिन नहीं ठीक है। भाई अल्लाह ताला आपको बस नहीं पानी के लिए ज़रूरत है। भाई इंशाअल्लाह ताला इस जो इस्टेब्लिश हैं इनका मुकाफात अमल होने वाला है भाई, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला होने वाला है। अल्लाह ताला की लाठी पड़ती है भाई, चाहे कोई समझे ना समझे, अल्लाह ताला की लाठी पड़ती है, वो सोच समझ के पड़ता है, देखता है कब तक तुम करते रहोगे, कब तक तुम ये जुल्म करते रहोगे, कब तक तुम आवाज़ हमारे भाई की, हमारे कायद की बनकर, इससे कोई कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ, बंद करते रहो, इससे कुछ नहीं हुआ। जो कायद की दिल में मोहब्बत है वो तुम नहीं निकाल सकते। हम सब आज देखो, तुम समझते थे कोई नहीं भाई के साथ है, सब भाई के साथ है। पागल ऐसी बातें मत सोचो और अल्लाह से माफी मांग, नहीं तो जाएगा जहन्नम में। हंसी भाई इंशाअल्लाह ताला, मगर मैं समझता आपका दिन तो फेरेगा, आपको बहुत जल्द आप अपने स्टेज पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसे स्टेज पर आएंगे जिसको कोई नहीं मिटा सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भाई एक बात मैं बताऊं, मैं ये चाहती थी भाई कि मेरी जिंदगी में हम देख लें ये खुशियाँ, लेकिन भाई एक बात मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ है भाई जो एक तो अल्लाह ताला को मुकाफात अमल तो ज़रूरी होगा उनके साथ, ये तो मेरा ये तो मैं हर दुआ में, हर नमाज में, हर दुआ में कहती हूँ अल्लाह ताला इस्टेब्लिश मैन को, और जिन्होंने आपके साथ किया है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं जानते हुए भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो फिरौन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिरौनियत की कुर्सी पर बैठ करके बहुत खुश हैं, लेकिन जब समुंदर आएगा तो बहा के ले जाएगा, क्या करेंगे? फिरौन भी ऐसे ही था, अपने को कहता था अल्लाह है, खुदा है। क्या हुआ? इसलिए प्लीज जो भी बैठा है कुर्सी पर, जो भी ये समझता है भाई को कि भाई ने क्या, ये समझता है कि ये सब झूठ है, ये समझता है ये सब गलत किया गया है। और एक बात और मैं बता रही हूँ, कि वो आपसे डरते बहुत, वो डरते। आप अगर आ जाएंगे तो फिर सारी पब्लिक आपके तरफ हो जाएगी, फिर दुनिया पलट जाएगी, फिर हमारा कोई भी पैसा खाने का ज़माना गुजर जाएगा, कि पैसा लेते जब तो आप लोग बोलते हैं ना, ये सब जो सबको वो करते हैं। और खास के महाजिरों से आपको क्या चिढ़ है, समझ में नहीं आता। इसके माने आप अल्लाह के नौज़बिल्लाह तौबा, इसके माने कि आप अल्लाह के, जो अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है महाजिर को, जो अल्लाह ताला ने नाम रखा है महाजिर का, जो किस वजह से रखा है, वो हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अगर आप मुसलमान हैं, अगर हैं आप मुसलमान एस्टेब्लिश वालों, और दूसरे जो भी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो ये समझ लो कि अल्लाह ने हुजूर के नाम से इस नाम को जोड़ा है, और इस नाम को की इज्जत अगर तुम नहीं दोगे तो तुम दुनिया में खाक हो जाओगे, पानी का बुलबुला हो, खत्म हो जाता है। तो भाई आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सबसे पहले तो इजाज़त है, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। आप जब तक मैं जिंदा हूँ भाई, आपका
سایہ ہمارے سر پر قائم رہے، کیونکہ مجھے آپ سے بہت تشفی ملتی ہے، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے بھائی، اور میں پھر مبارکباد دیتی ہوں اس کو، اور میں ان لوگوں سے بھی استدعا کرتی ہوں، التجا کے لے آپ لوگ لیں ایک ایک کتاب، کوئی زیادہ ہے بھی نہیں، 5 فٹ کیا چیز ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو ایک بار ہماری صفیہ آپا کے لیے زوردار تالیاں ہونا چاہیے ہماری. حق پرست حق پرست حق پرست حق پرست. یہ اللہ تعالیٰ ہماری صفیہ آپا کو بہت لمبی عمر دے، اور صفیہ آپا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری اس تحریک کو الطاف بھائی کی قیادت پہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچتا ہوئے دیکھیں. آمین ثم آمین. آپ نے صفیہ آپا کے خیالات سنے. اب وہ مرحلہ آ گیا جس کا ہم سب کو اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ساتھی مائیں بہنیں بزرگ ملینیلز اس تقریب کو تاریخی لیکچرز کی تاریخی کتاب کی اس تاریخی تقریبی رونمائی کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے تمام لوگ ہم سب جس کے منتظر ہیں، جن کو سننے کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے، میں آپ سب کی جانب سے درخواست گزار ہوں، ہمارے سب کے پوری قوم کے تمام مظلوموں کے ہر دل عزیز قائد تحریک جناب الطاف حسین، آپ کی زوردار تعلیموں میں قائد تحریک الطاف حسین.
کے ساتھیوں آپ لوگ تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اراکین رابطہ کمیٹی میں کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان، سی او سی کے ممبران، یو کے ذمہ داران و کارکنان، یو کے آرگنائزر ہاشم سمیت تمام یو کے کی کمیٹی کے اراکین، معزز خواتین و حضرات، اور آج کی محفل میں موجود رونق محفل، انجمن محفل، بابرکت شخصیت، روحانی شخصیت ہماری صفیہ باجی موجود ہے. ان سب کو السلام علیکم. عزیز طریقے ساتھیوں، یہ جو آپ کے سامنے ابھی سچی باتیں نامی کتاب جو ہے، جس کا افتتاح ہوا ہے، جس کی رونمائی ہوئی ہے، یہ دراصل میں نے تسلسل کے ساتھ لیکچرز کا ملینیئلز، یوتھ اور جو اسکولوں کے طالب علم ہیں ان کی معلومات کے لیے، اور تمام طلبہ طالبات جو کالجوں میں، اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تاریخی حقائق جو ان کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کیے جاتے رہے ہیں، تو انہیں اصل ٹھوس ثبوت و شواہد پر مبنی تاریخی باتوں سے آگاہ کروں، اور جو پاکستان کا مقصد تھا، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، یا گزشتہ 71-72 سالوں سے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، وہ قیام پاکستان، بنیاد پاکستان کے جو اصل مقاصد تھے اس کے سراسر برعکس ہو رہا ہے. قاتل مظلوم بن چکے ہیں اور مظلوموں کو قاتل بنا دیا گیا ہے. تاریخ میں، خصوصاً تحریک پاکستان کی تاریخ میں، ایسا ڈسٹورشن کیا گیا ہے، ایسا ڈسٹورشن کیا گیا ہے کہ سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن مصلحت اور موجودہ حالات کے سبب
جتنا میکسیمم زیادہ سے زیادہ حقائق کو بیان کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے. اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے بتایا کہ یہ جب بھی بھائی کی فکری نشستیں ہوتی تھیں تو ISI شہر میں فسادات شروع کرا دیتی تھی مختلف ہیلے بہانے کر کے، اور وہ فکری نشستوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے یہ لیکچرز تواتر کے ساتھ جاری تھے تو اتنے بڑے حادثات کر دیے گئے کہ یہ لیکچرز کا سلسلہ منقطع ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا. لیکن جو کچھ بھی میں بتا چکا ہوں اس میں اپنے ساتھ لیکچرز میں میں یہ کہوں گا، درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، اور میرے بچے، نوجوان، بچیاں، یوتھ، اسکول کے بچے بچیاں، کالج کے بچے بچیاں، یونیورسٹیز کے بچے بچیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھیں. اگر وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اگر وہ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں، اسکولوں کے ہیں، تو وہ اپنے اسکولوں کی لائبریریز، حتیٰ کہ یونیورسٹی کی لائبریریز میں وہ حقائق جو میں نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں شاید وہ آپ کی ان چھوٹی سے لے کے اعلیٰ تعلیم کی درسگاہوں میں موجود لائبریریوں میں نہ ملے. اس میں نے بہت سے حقائق ایسے بیان کیے ہیں جو پاکستان میں شاید کسی ایک کو بھی نہیں معلوم. جیسا کہ صفیہ باجی نے کہا اپنی گفتگو میں کہ اسٹیبلشمنٹ والے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈرتے صرف اس لیے ہیں کہ وہ اپنا سارا کاروبار جھوٹ، مکر اور فریب پر چلا رہے ہیں، اور میرے پاس دیانت ہے، امانت ہے اور سچائی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اور جہاں جہاں دنیا بھر میں میری آواز سنی جا رہی ہے وہ چند اقتصابات اس کتاب کی ذرا سنیں اور غور سے سنیں تو ان کو حیرت ہوگی. اور یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے ای میل آپ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کر سکتے ہیں، آپ فون کر کے اپنا پتہ، ایڈریس لکھوا سکتے ہیں. جیسے جیسے جس کے ایڈریسز آتے رہیں گے ہم وہاں اس کتاب کو
یہاں لے جا کے دے سکتے ہیں یا بلا کے دے سکتے ہیں وہ دے دیں گے، ورنہ بذریعہ پوسٹ ڈاک وہ ان کے پتے پہ ہم پوسٹ آفس جا کے روانہ کر دیں گے۔ اور اس خواتین و حضرات ملینیلز، میرے بیٹے بیٹیوں، دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مظلوم قوموں کا مستقبل، خواہ مہاجر ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، ان کا بیٹا مستقبل، بیٹے اور بیٹیاں جو ابھی اسکول اور کالج کے ابتدائی سالوں میں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بزرگ 71 سال سے اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ جد و جہد کرتے ہوئے آج تک کر رہے ہیں جو زندہ ہیں، کچھ جد و جہد کے دوران شہید کر دیے گئے، اغوا کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ لہذا آپ کا فرض ہے کہ آپ حقائق جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اور میں انشاءاللہ جہاں میں نے سلسلہ منقطع کیا تھا انشاءاللہ وہاں سے دوبارہ شروع کروں گا، اور میں وہ حقائق بتا رہا ہوں، اور میں نے اس میں بھی اب تک بتائے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ میں چند اقتصابات پیش کرتا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے، پہلے میں بتاؤں کہ اس کتاب کے 117 پیجز ہیں، صفحات ہیں۔ اوورسیز کے یونٹس مالی مشکلات پارٹی کی دیکھتے ہوئے وہ آپس میں چندہ کر کے اس کتاب کو چھپوانا کچھ نہیں، ان کو اس کا فوٹو لینا پڑے گا اور لے کے فوراً جانا پرنٹنگ کر دیں گے، 2 دن میں کتاب تیار ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے اوورسیز یونٹوں میں اس کتاب کو وہ چھپوا کر تمام اوورسیز یونٹوں میں اس کتاب کو پہنچائیں۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک ساتھیوں، ملینیلز، میں کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے، دستور ساز اسمبلی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلا خطاب کیا تھا اس کے جو الفاظ تھے وہ ذرا غور سے سنیے۔ اب پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، یہودی، احمدی، سکھ، پارسی، زرتش، گوتم بدھ کے ماننے والے، خدمت غرض یہ کہ جو بھی پاکستان کے جغرافیے میں رہتا ہے وہ برابر کا پاکستانی ہے، اور مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یعنی پاکستان پاکستان ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہوگا۔
آپ نے سنا؟ جو بھی پاکستان کے جغرافیے میں رہتا ہے وہ برابر کا پاکستانی ہے، اور مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ریاست ہر قسم کے مذہبی فرق سے ماورا ہوگی، اور جو ریاست چلانے کے قابل ہوگا وہی ریاست چلانے پر مامور کیا جائے گا، یا اس کا حق ہے۔ پھر انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی سب آزاد ہیں کہ وہ اپنے مندروں میں جائیں، گردوارے میں جائیں، اپنے کلیسا میں جائیں، اپنی عبادت گاہوں میں جائیں یا مسجد میں جائیں۔ ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہے اس میں۔ یہ ملک سب کا ہے، جو پاکستان کے جغرافیے میں رہتا ہے ان سب کا ملک ہے، اور ریاست سب کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، دیکھے گی اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی۔ ریاست میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا بانی پاکستان کا پہلا خطاب تھا۔ اب آپ تعصب کی انتہا دیکھیے، انگریزوں کے کتے، بلیاں، گھوڑے نہلانے والے، ان کی بیگمات کو شاپنگ کرانے والے، خدمت گزار، موجودہ پنجاب کے بھیجے جانے والے جو انگریزوں کی فوج میں شامل ہوئے سپاہی کی حیثیت سے، جنہوں نے آزادی کی ہندوستان کو برطانوی تسلط سے، برٹش امپائر سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کی، حریت پسندی کا راستہ اختیار کیا اور انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، تو انہیں مارنے والے، ان کی مخبریاں کرنے والے آج موجودہ پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں، جتنے کور کمانڈرز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے انہی انگریزوں کے غلاموں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کو نصاب سے، کتاب سے اور لائبریریوں سے نکال باہر پھینکا ہے۔ کہیں آپ کو یہ تقریر، کبھی کسی دور میں آپ کو یہ تقریر نہیں ملے گی۔ یہ بات میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق پہلی مرتبہ میں واحد آدمی ہوں جس نے بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو سلو پوائزن دیا گیا تھا اور انہیں مشورہ دیا ان فوجی جنرلوں نے کہ زیارت کی آب و ہوا اچھی ہے، آپ کوئٹہ چلے جائیے، وہاں رہیے، صحت مند ہو جائیں گے۔ وہاں زیارت بھیج دیا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ گچھنے والا، نہ دیکھنے والا، خالی ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح
ان کے ساتھ رہتی تھیں، ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، لیکن قائد اعظم کی طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی رہی، ان کی سانس اکھڑنے لگی، تو پھر جو بھی رابطے میں چند ایک افسران تھے بیوروکریسی کے، افسر شاہی کے، محترمہ فاطمہ جناح نے ان سے رابطہ کر کے کہا حالت بہت خراب ہے، بھائی کو یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو کراچی لے کے جانا ہے، جلدی سے ایمبولینس کا بندوبست کرا دیں۔ اب یہ سارا پروگرام طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ اب معلوم تھا فوج کے ان ہرکاروں کو کہ قائد اعظم قریب المرگ ہیں، لہذا وہ کرو کہ دنیا کو جواز بھی پیدا کر سکے اور دنیا سمجھ نہ سکے۔ انہیں ایمبولینس دی گئی جو انتہائی کھچاڑا قسم کی تھی، اور اس کے اندر پیٹرول ٹنکی نہیں بھر کے دیا، ناپ تول کے اس طرح دیا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایمبولینس خراب ہو جائے یا تیل ختم ہو جائے۔ بلوچستان سے آگے جب کراچی کی طرف قافلہ یہ ایمبولینس جانے لگی، پیٹرول ختم ہو گیا، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح دائیں بائیں اس طرح دوڑ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کربلا میں معصومین کربلا کی تلاش میں ان کی مائیں انہیں تلاش کرتی پھر رہی ہو کہ مدد کو کوئی آئے نہ کوئی ان کے پیچھے محافظوں کا دستہ تھا، نہ کوئی دوسری بیک اپ میں گاڑی تھی۔ بالآخر وہیں کوئی ان کو مدد نہ مل سکی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور اس دن پھر GHQ میں جام جرنیلوں نے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور خوب جشن منایا موت کا قائد اعظم کی۔ میرے بچوں، تم اس کو مسلمان فوج کہتے ہو، پاکستانی فوج کو، یہ مسلمان نہیں، یہ منافق فوج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین پر لعنت بھیجی ہے، اور قرآن مجید میں سورہ المنافقون نازل فرمائی ہے۔ ایسی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے جرنیل ہیں، اس کے افسران ہیں، ISI والے ہیں، MI والے ہیں، یا بحریہ ہو فضائیہ ہو، فوج سے جس کا تعلق اعلیٰ اشرافیہ سے ہے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگوں سے ہے، ان میں کوئی مسلمان، نام ضرور ہے مسلمان، عبداللہ بن ابی جیسا، لیکن یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ فوجی جرنیلوں کا۔ آئیے میں تاریخ کے اوراق سے آپ کو بتاؤں، پہلی جنگ عظیم میں ایک ایسا وقت آیا، صفحہ نمبر 17 پر، کہ جب سعودی عرب سرزمین حجاز کو فتح کرنے کی بات آئی تو سلطنت برطانیہ فکر مند ہوئی کہ اب اس کو کیسے فتح کیا جائے۔ سعودی عرب میں کچھ مزاحمت ہوئی، لیکن بالآخر انگریز فوج جو ہے وہ جدید ترین ہتھیاروں سے پوری طرح سے، اس کے پاس ہر قسم کا جدید ہتھیار موجود تھا، ہتھیاروں سے
کی مد میں مالا مال تھی وہ، تو وہ بالآخر انہوں نے کعبۃ اللہ پر چاروں طرف سے گھیر کر ایک طرح سے قبضہ کر لیا اور کہا کہ اب یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ، مقدس عبادت گاہ ہے، مقدس عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ پاکستان میں اس منافق فوج نے اپنے ادارے کو مقدس بنا دیا ہے۔ اتنے جھوٹے مکار اور عیار ہیں، اور ہمارے بعض اینکر پرسن، تجزیہ نگار اور صحافی بھی فوج کو مقدس ادارہ کہتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کے رشتہ دار ہیں جو ایسا کہتے ہیں، خواہ وہ اینکر پرسنز ہو، تجزیہ نگار ہو، پولیٹیکل اینالسٹ ہو، ڈیفنس اینالسٹ ہو، دانشور ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، کوئی بھی ہو جو فوج کی شان میں قصیدہ گوئی کرتا ہے وہ منافقوں کی قبیلے سے ہے۔ تو اب سوال یہ آیا کہ جب کعبے کو گھیر لیا تو گولیاں چلنا بند ہو گئی۔ انگریز نے کہا کہ بھائی اب آگے کعبے پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے اندر گھسنا ہے، تو یہاں جو موجود ہے کعبے کو گھیرے ہوئے ان سے کون لڑے گا؟ تو آپ گولیاں چلائیں اور کعبے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ تو سوال یہ آیا کہ کعبے پہ گولی کون چلائے، کیونکہ سب نے ہتھیار نیچے کر لیے تھے۔ انگریزوں نے سکھوں کو حکم دیا گولی چلانے کا، انہوں نے منع کر دیا کہ یہ مقدس عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی اور صدیوں سے قائم ہے، ہم اس پر گولی نہیں چلا سکتے، سوری۔ ہندوؤں نے منع کر دیا، عیسائیوں نے منع کر دیا۔ جب سب نے منع کر دیا تو موجودہ جو پاکستان ہے اس کی فوج جو وراثت میں آج تک حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، جس میں شکست ڈالنے والا بھی نیازی اور آج کا وزیر اعظم بھی نیازی، یہ وہی ہے، قبیلہ ایک ہی ہے۔ تو آج بھی پاکستان کی حکومت بڑے تعریفی کلمات پھر بھی ان کے لیے کہتی ہے، تو جب سب نے منع کر دیا تو یہ فوج آگے پنجاب کی بڑی، اور انہوں نے کہا جی او سانو حکم دو جی کی کرنا ہے جی، تسی سانو حکم دو، اسی گولی چلا دے گا۔ اور انگریز کا اشارہ ہوا اور اس پنجاب سے تعلق رکھنے والے فوجیوں نے کعبۃ اللہ پر بے دریغ گولیاں چلا کر اسے وہاں پر حفاظت کرنے والوں ہی کو شہید نہیں کیا بلکہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا ان بدبختوں نے۔ آپ کو بہت اور چیزیں بتا سکتا تھا لیکن وقت کی قلت ہے۔ اور پھر سبھی میں پڑھ دوں گا تو پھر آپ کیا پڑھیے گا۔ بس تصور پاکستان کے خالق جنہیں کہا جاتا ہے حضرت علامہ اقبال، ان کا انتقال جو ہوا تھا 1939 میں ہوا تھا۔ کہاں 1939 اور کہاں
پاکستان کا پہلا نعرہ. انہیں کیا پتا تھا کہ پاکستان کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن خواب میں انہوں نے پاکستان کو دیکھ لیا تھا کہ وہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا. انہیں پنجاب والوں کو بڑی شخصیات کو خواب میں 10 سال پہلے آنے والے 10 سالوں سے 10 سال پہلے خواب میں نظر آ جاتا ہے، 20 سال پہلے نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا. جنہوں نے کبھی پاکستان کا علامہ اقبال نے نعرہ نہیں لگایا وہ لبرل سیکولر شاعر تھے، ان کو بھی ملا شاعر بنا دیا ہمارے ملاؤں نے، مولویوں نے، جہادیوں نے. لیکن وہ جتنی اللہ تعالی کی جو ان کے دل میں احترام تھا اتنا ہی احترام بلکہ اس سے بڑھ کر گرو نانک اور رام کے لیے جو ہندوؤں کا خدا ہے اس کے لیے علامہ اقبال کے دل میں تھا. اور کلیات اقبال میں علامہ اقبال کی نظم رام پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ رام کی شان میں کہتے ہیں لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہے خطہ مغرب کے رام ہند. یہ ہندیوں کی فکر فلک کے رس کا ہے اثر، رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند. اس دیش میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرش، مشہور جن کے دم سے دنیا میں نام ہند. ہے رام کے وجود سے، یہ ہے رام کے وجود سے ہندوستان، ہے رام کے وجود پہ، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. تلوار کا دھنی تھا، شجاعت پہ فرض تھا، پاکیزگی میں جوش محمد فرض تھا. کون کہہ رہا ہے؟ میرے گھر پہ تالا ہے، میری آواز تصویر پہ پابندی، اور فوجی جرنیلوں کی صورت اب یہ بن گئی ہے بے غیرتوں کی کہ کوئی ملک میں، ذرا غور سے سنیے، ملک میں کوئی کھلاڑی آئے، کوئی فلمی اداکار آئے، کوئی وزیر سفیر آئے، کوئی فٹ بالر آئے تو وہ عمران خان یا سول حکومت سے نہیں ملتا، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملتا ہے، باجوہ سے ملتا ہے، فوجی جرنیلوں سے ملتا ہے. تو آپ بتائیے کہ پاکستان میں عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت ہے یا یہ ان کے ایجنٹ سے کٹ پتلیاں ہیں اور اصل حکومت فوج کی ہے؟ میں آج پھر اس سچی باتیں کتاب کی رونمائی کے موقع پر تمام مظلوم بلوچوں، تمام مظلوم پختونوں، تمام مہاجروں سے کہتا ہوں پھر اکیلے دشمن اتنا طاقتور ہے کہ جنگ لڑ نہیں سکتے،
आओ कि मिल जाएं और हो जाएं एक, और एक होकर दुश्मन से इज्तिमाई तौर पर जंग करें। और अपने अपने इलाकों को इस गंदगी और बदबूदार चीज से अलहदा कर ले। मैं बलोचों से कहूंगा, गैरतमंद पश्तूनों से और गैरतमंद महाजरों से जो आज सो रहे हैं उनसे भी और जागे हुए भी हैं, जो आज कहते हैं हम आईन और कानून के दायरे में रहकर बात करना चाहते हैं, ये बात सिरे से गलत है। जिस मुल्क की फौज आईन और कानून के दायरे में रहकर अवाम के साथ इंसाफ न करे, उनका तहफ्फुज न करे, बल्कि हमलावर फौज की तरह आईन कानून की धज्जियां बखेरते हुए उनका कत्लेआम करे, तो आवाम पे वाजिब हो जाता है कि वो भी ऐसे आईन कानून की परवाह किए बगैर हुर्रियत पसंदी का रास्ता अख्तियार करते हुए वो करे जो फौज कर रही है मजलूमों के साथ, और हम मिलकर अपना दिफा करें। ये मेरा पैगाम है। आखिर में किताब को बच्चियों जरूर पढ़ना, नौजवानों जरूर पढ़ना, तारीख के तालिब इल्मों जरूर पढ़ना। बलोच मजलूम, बलोच पश्तून, बलोच मजलूम, बलोच मजलूम पश्तून, मजलूम महाजिर, इत्तेहाद जल्द से जल्द कर ले। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह हमारी मदद फरमाए, बलोचों की, पश्तूनों की, मुहाजिरों की, और हमें एक कर दे। पश्तून, बलोच, मुहाजिर, इत्तेहाद, बलोच, पश्तून, मुहाजिर, इत्तेहाद। अल्लाह हाफिज। तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के खिताब के बाद, हमसे आप सबसे पूरी दुनिया से गुफ्तगू के बाद, हम इस तकरीब का बाकायदा इख्तिताम कर। ठीक जी, अल्ताफ़ हुसैन भाई, जी महाजिर, अस्सलाम वालेकुम।